تو ایک سوچ دوسرے انسان کے لیے زہر بھی بنتی ہے اور اس کے لیے دعا بھی. تو ایک کمہار ہوتا ہے بہت ہی عقلمند، بہت ہی سمجھدار، بہت ہی سیاح، اپنے کاروبار کو بڑا اچھے سے سمجھنے والا. حکا کبھی آپ نے دیکھا ہے تو حکے کے اوپر ایک چھوٹا سا مٹی کا برتن ہوتا ہے، چلم بولتے ہیں اس کو. اس کا فیشن تھا حکے کا. تو کمہار نے سوچا کیوں نہ چلم بنائی جائے، بہت بکے گی. کیونکہ اپنے کاروبار کو وہ سمجھتا تھا. اس نے اگلے دن تھوڑی مٹی لی، اس کو گوندا. ابھی چلم بنانی شروع نہیں کی تھی، بیگم آ گئی. پوچھتی ہو میاں آج کیا بنانے لگے ہو؟ تو کمہار نے کہا کہ چلم. آج کل بڑا فیشن ہے، بہت بکے گی. پتہ نہیں کیوں بیگم کے من میں آئی کہ میاں تم سرائی کیوں نہیں بناتے، کیونکہ آگے گرمیوں کا موسم شروع ہونے والا، وہ بھی تو بہت بکے گی. کمہار نے کہا بات تو تیری بھی ٹھیک ہے، چلو چلم رہنے دیتے ہیں، سرائی بناتے ہیں. بیگم یہ کہہ کے چلی گئی. اب کمہار نے اسی مٹی سے سرائی بنانی شروع کر دی. تو مٹی سے آواز آئی میاں آپ کیا بنا رہے ہو، کیا کرنے لگے ہو؟ تو کمہار نے کہا کہ سرائی. مٹی نے کہا کیوں ارادہ بدل گیا، تم تو چلم بنانے لگے تھے. کمہار نے کہا ہاں سوچ بدل گئی، ارادہ بدل گیا. مٹی مسکراتی ہوئی بولی کہ میاں تیری تو صرف سوچ ہی بدلی ہے، میری تو زندگی بدل گئی. تو مجھے چلم بناتا تو میں نے خود بھی جلنا تھا، لوگوں کو بھی جلانا تھا. اب تم سرائی بنا رہے ہو، خود بھی ٹھنڈی رہوں گی، سکھی رہوں گی، لوگوں کو بھی ٹھنڈا رکھوں گی. سوچ جو ہوتی ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ صرف اپنی زندگی کے اوپر نہیں آتے، بلکہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، جو آپ سے نیچے ہوتے ہیں، جو لنکڈ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، ان کے اوپر بھی آتے ہیں. جیسی سوچ ہوتی ہے ویسا انسان کا امیج ہوتا ہے، ویسے ہی انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے. سوچ اچھی تو انسان اچھا، سوچ اچھی تو آپ اچھے.